ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے کلمہ طیبہ کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کی افضل ترین شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کی ادنا ترین شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اس کو دور کر دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حیا یہ بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے، جو شخص اس کلمہ کو یعنی لا الہ الا اللہ کو قبول کر لے، تو جس کو آگے آپ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے اوپر بھی پیش کیا جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کلمہ کو رد فرما دیا، اور پھر فرمایا آپ نے کہ اس شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جددوا ایمانکم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے ایمان کو تازگی بخشا کرو۔ آپ سے پوچھے گا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازگی بخشیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے تم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ یہ روایت ہے مسند احمد کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، آپ نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ الحمد للہ ہے۔ فائدہ اس میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ ہمارے سارے کے سارے دین کا دار و مدار اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے، اور تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا کچھ کرتا رہے، مثال کے طور پر رفائی کاموں کے اندر وہ حصہ ڈالتا رہے اور بڑھ چڑھ کر دنیاوی رفائی کاموں میں اگر ایک آدمی حصہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ کلمہ طیبہ کی محبت نہیں ہے، وہ زبان سے کلمہ کا اقرار نہیں کرتا، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کا یہ عمل اس کو دنیا کے اعتبار سے تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
آخرت میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے اس کا حصہ نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 100 سال کا کافر آدمی بھی اس کلمے کو پڑھ لے گا اور اس کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کی بخشش اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیں گے. اس قدر یہ پاور والا طاقت فل جو ہے یہ کلمہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بندوں میں سے جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے, یعنی فوراً یہ قبولیت تک پہنچ جاتا ہے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بشرطے کہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, یہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اخلاص کے ساتھ کہنا, اس کا مطلب, اس کا معنی یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو, دل کے اندر نفاق نہ ہو, یہ اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب ہے. اور اس میں دوسری بات یہ فرمائی کہ کبیرہ گناہوں سے وہ آدمی بچتا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ اس کی قبولیت جلد از جلد اس کی قبولیت ہو جائے. اور اگر کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی یہ کلمہ پڑھتا ہوگا تو وہ چاہے کبیرہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو, لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنا اس آدمی کو تب بھی فائدہ دے گا. لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اس کو تب بھی فائدے سے یہ کلمہ خالی نہیں ہوگا. سیدنا یعلا بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا, اور سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس موقع کے اوپر موجود تھے تو انہوں نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے دریافت فرمایا کہ کوئی اجنبی, کوئی غیر مسلم تو نہیں تمہارے اندر بیٹھا ہوا اس مجمع میں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ دروازے کو بند کر دیا جائے. جب دروازے کو بند کر دیا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ہم جو ہے یہ ورد کرتے رہے, اور جب ہم نے کلمہ طیبہ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کلمے پر جنت کا آپ نے وعدہ بھی فرمایا ہے اور آپ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ, اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے. اس قدر فضیلتیں اس کلمے کی. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ترازو لو, ترازو کے ایک پلڑے کے اندر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دو, ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اس والا پلڑا وہ جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا. تو اس کے علاوہ بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے ارشاد فرمائے ہیں. مثال کے طور پر کلمہ طیبہ یہ افضل ترین ذکر ہے. کلمہ طیبہ یہ نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. اعمال کا دار و مدار بھی اس کلمہ طیبہ کے اوپر ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ساری زندگی کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو مرتے وقت اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے, وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے, وہ سجدے محافظ مددگار سجدے, غموں کے مقابل عطردار سجدے.